19 رمضان المبارک کو نماز فجر کے وقت مسجد کوفہ کے محراب سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس دن دنیا کے شقی القلب شخص نے دنیا کے متقی ترین شخص پر زہر آلود تلوار سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت علی علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ وہی علی جو کعبے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی راہ میں نچھاور کر دی اور اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی، لیکن کسی انسان کے اندر اتنی ہمت نہ آ سکی کہ علی کو سامنے سے آ کر اپنے وار سے زیر کر سکے، لیکن میدان جنگ میں ناکام و نامراد ہونے والا شکست خوردہ دشمن بالآخر علی پر اس لمحے حملہ کرنے پر کامیاب ہوا جب علی مسجد کے محراب میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، فاتح بدر و خیبر نے وضرب لگنے کے بعد اپنے خاندان اور بعد میں آنے والے انسانوں کو کیا وصیت کی اور کیا نصیحت فرمائی؟ ناظرین، جب حضرت علی علیہ السلام کو ابن ملجم نے ضرب لگائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فصد برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا، آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، سب نمازی سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں لوگوں نے آپ علیہ السلام کے قاتل کو پکڑا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر موت کا ڈر اور خوف دیکھا تو فرمایا کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاتا ہوں تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر اس ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ ایسے انسانوں پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے شخص کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن، ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے فرد آ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب ماننا۔ اور امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے حسن، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی میری قبر کی کسی کو خبر نہ ہونے دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد میری قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں گے۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے دفن کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا، عباس، میں نے تجھے اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کا ہے وہ تم کرنا۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمایا، حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین، تمہیں کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، تمہارے بھائیوں کو، تمہارے ساتھیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے گا۔ حسین، تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، پھر آپ علیہ السلام نے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے کیوں نہ لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو اور اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو اور جن لوگوں تک یہ میرا نوشہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا،
اپنے معاملات درست اور آپس کے معاملات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کی ہدایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں یہ نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ اپنے اموال، جان اور زبان سے رائے خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلقی سے پرہیز کرنا۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا، ورنہ بد کردار لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوگی۔